بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ یہ سورہ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت۔ الاسراء بھی اس سورت کا نام ہے اور بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے۔ الاسراء اس وجہ سے کہ پہلی ہی آیت میں سبحان الذی اسری بعبدہ، اسرا کا لفظ استعمال ہوا کہ جس میں رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سیر کروائی، اور بنی اسرائیل اس سورت کا نام اس لیے کہ اس میں بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ واقعہ معراج جو ہے، اسراء و معراج، اسراء تو کہتے ہیں رات کے وقت کو چلنا، وہ زمینی سفر ہے، اور معراج اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں، آسمانوں پر چڑھنے کے لیے معراج کا لفظ ہے۔ اس سلسلے میں تقریباً حدیث اور سیر کی کتابوں میں معتبر روایات جو ہیں وہ 25 کے قریب 25 صحابہ کرام نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ یعنی واقعہ معراج اتنا اہم تھا جس کو 25 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ ویسے تو ایک ہی صحابی سے روایت صحیح آ جائے تو ہمیں ماننا ضروری ہوتا ہے، یہ تو 25 صحابہ کرام اس کو بیان کر رہے ہیں۔ قرآن پاک نے ذکر جو کیا ہے سفر کا وہ صرف زمینی سفر، ارضی سفر، لیکن سماوی آسمانی سفر جو ہے اس کا ذکر 25 احادیث کے اندر آیا ہے، 25 صحابہ سے۔ یعنی قرآن جو ہے اس نے صرف زمینی سفر کا ذکر کیا۔ اہل مکہ کو ہلا دینے کے لیے اس زمینی سفر کا بیان کرنا ہی کافی ہے، باقی اس کی تفصیلات حدیث میں ساری ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر زمین کا سفر مسجد اقصی تک کروانے کے بعد آسمانوں پر کیسے لے جائے۔ اور دوسرا مختلف روایات، کچھ سے تو یہ ظاہر ہوتا شاید یہ آپ نے خواب میں سفر کیا روحانی طور پر، اور کچھ میں یہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر اس سفر پر تشریف لیں۔ ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجسدہ او بروح، لیکن قرآن کا جو یہ لفظ ہے اسری بعبدہ، یہ خود ظاہر کر رہا ہے کہ وہ خدا جو پاک ہے ہر عیب سے، وہ اپنے بندے کو لے کر گیا۔ تو یہ لفظ خود ظاہر کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر اوپر لے جایا گیا۔ اب اس سلسلے میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا، آپ ہجرت کا 1 سال ابھی باقی مکے سے نکلنے سے، اس وقت تک مکہ والوں نے آپ کا جینا بہت مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا تھا کہ آپ ایک دن پریشان اور تنگ ہو کر طائف میں چلے گئے تھے کہ میں ان کو ہی چلو
اسلام کی دعوت دوں شاید وہی لوگ قبول کر لیں، لیکن انہوں نے ان سے بھی برا سلوک کیا۔ واپسی پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں شہر میں داخل ہونے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ کفار مکہ تو تلاش کرتے پھرتے تھے کہ ہم ان کو ختم کریں گے۔ بلاخر مطعم بن عدی، ایک قبیلے کا سردار، اس نے حامی بھری کہ میں آپ کو پروٹیکشن دیتا ہوں، آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو حرم کے اندر لے لوں۔ اس کے ساتھ آپ مکے میں تشریف لائے۔ ایسے یعنی سخت حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معراج کا واقعہ جو تھا کہ زمین والوں نے آپ کو اگرچہ ٹھکرا دیا، پریشان کیا ہے، لیکن آسمان والوں میں آپ کی بات ہے، اور آپ اسی حال میں نہیں رہیں گے جو اس وقت پریشان کن ہے، بلکہ ان حالات سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ ظاہر کیا گیا کہ مسجد حرام کعبہ شریف سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر کروانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت یہاں تک قائم ہو جائے گی۔ آج یہ مکے کے لوگ آپ کو اگرچہ اتنا پریشان کر رہے ہیں، اس لیے بھی مسجد اقصی تک کا سفر ظاہر کیا گیا کہ وہاں تک آپ کی حکومت قائم ہونی تھی، اور وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہاں کے عیسائیوں نے، پادریوں نے جب جنگ میں ناکام ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے امیر المومنین کو چابی دیں گے، وہ خود آ کے حضرت عمر جب وہاں داخل ہوتے ہیں اس شہر کے اندر، تو حالت یہ ہے کہ پانی کا نالا تھا، ایک آدمی اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، ایک مہار پر پکڑ کے چل رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں اس کے جوتے تھے، کیونکہ پانی میں جوتوں سمیت چلنا مشکل ہے۔ تو پادری آگے سے استقبال کے لیے، مسلمان بھی آئے ہوئے تھے، پادری بھی، انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ کا خلیفہ امیر المومنین ان دونوں میں سے کون ہے، اونٹ پر بیٹھا ہوا یا یہ جو پیدل چل رہا ہے؟ تو مسلمان جرنیل نے بتایا کہ جو پیدل چل رہا ہے، جس کے ہاتھ میں جوتا ہے اور مہار پکڑ کے چل رہا ہے، یہ ہمارا خلیفہ ہے۔ یہ منظر دیکھ کے پھر وہ اتنے کانپے اور ڈرے کہ اس شخص کے سامنے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو چابیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری کتاب میں یعنی آسمانی کتاب میں اسی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسا شخص آئے گا جو اس دنیا میں عدل کا نظام قائم کرے گا، اور اپنی حالت اس کی یہ ہوگی، کپڑوں کو پیبند لگے ہوئے ہوں گے، درویش قسم کا آدمی ہوگا، غلام کو اونٹ پہ بٹھایا ہوا ہے اور خود مہار پکڑ کے پیدل چل رہا ہے۔ یہ عظمت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہ چابیاں جو دے دی گئیں، بیت المقدس فتح ہو گیا، وہ سرنڈر کر گئے۔ اب یہ واقعہ جو ہے اس کی تفصیلات مختلف احادیث میں آتی ہیں۔ عن ام ہانئ بنت ابی طالب فی مسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت تقول ما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو فی بیتی نائم عندی تلک اللیل۔ ام ہانی بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا، اس رات وہ میرے گھر میں سوئے ہوئے۔ فصلی العشاء الآخرہ، عشاء کی نماز آپ نے پڑھی تھی، ثم ناما، پھر سو گئے تھے، ونمنا، اور ہم بھی سو گئے تھے۔ فلما کان قبیل الفجر، فجر سے تھوڑی دیر پہلے، احبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار کیا، جگایا، ہم سوئے ہوئے تھے۔ فلما صلی الصبح وصلینا معہ، جب ہم نے صبح کی نماز ادا کی اور آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، قال یا ام ہانئ لقد صلیت معکم العشاء الاخرہ، اپنی پھوپھی سے کہتے ہیں ام ہانی، آپ جانتی ہیں کہ عشاء کی نماز میں نے آپ کے ساتھ پڑھی تھی، کما رأیت بہذا الوادی، اس وادی میں، ثم جئت بیت المقدس فصلیت، اس کے بعد پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں میں نے نماز پڑھی، ثم صلیت صلاۃ الغداۃ معکم الآن کما ترین، اب دیکھیے کہ فجر کی نماز میں پھر دوبارہ آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، یعنی عشاء بھی آپ کے ساتھ پڑھی تھی اور دوسری نماز میں نے بیت المقدس میں جا کے پڑھی۔ بیت المقدس اتنا دور تھا اس زمانے میں کہ 1 مہینہ جانے کے لیے لگتا تھا سواریوں پر، 1 مہینہ آنے میں لگتا تھا۔ یہ بات سن کے ہر ایک شخص پریشان تھا کہ اتنا لمبا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ لیکن ایمان والوں کے لیے مشکل نہیں تھا یہ معاملہ، کیونکہ ایمان کہتے ہی اسی کو بلیو کرنا ہے۔ اسی طرح آسمانی سفر کا ذکر، یہ تو اس حدیث میں میہانی نے زمین کا سفر ذکر۔ قال بعد مسر اللہ بجسدہ فسار بہ لیلا علی البراق من بیتہ الحرام الی بیتہ الاقصی حتی اتی۔ بعض صحابہ کرام سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم کے ساتھ اپنے رسول کو لے گیا، رات کے وقت براق پر سوار کروا کے بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک، فَأَرَاهُ مَا شَاءَ أَن يُرِيَهُ مِنْ عَجَائِبِ أَمْرِهِ وَعِبَرِهِ وَعَزِيمِ سُلْطَانِهِ، وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کے نشانات دکھائے، اپنی عظیم سلطنت کے علامات دکھائیں۔ فَجُمِعَتْ لَهُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ، وہاں پر سارے نبی جمع کیے گئے، فَصَلَّى بِهِمْ هُنَالِكَ، سب نبیوں کو آپ نے وہاں نماز پڑھائی۔ وَعَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى صَعِدَ بِهِ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، پھر آپ کو مسجد حرام سے بیت المقدس سے اوپر اٹھایا گیا ہے، 7 آسمانوں پر آپ کو لے جایا۔ وَأَوْحَى إِلَيْهِ هُنَالِكَ مَا شَاءَ أَن يُوحَىٰ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِن لَيْلَتِهِ، آسمانوں پر اوپر لے جا کے سدرۃ المنتہا تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی وحی کی، جو آپ اللہ چاہتا تھا وہ ساری ہدایات دیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات مسجد حرام واپس آئے۔ تیسری روایت کہ چلتے راستے میں کچھ نشانیاں بھی پیش آئیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسری بہ علی البراق، براق پر آپ کو لے جایا گیا۔ وہی دابۃ ابراہیم التی کان یزور علیہا البیت الحرام، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سواری تھی، کبھی بیت الحرام آنا ہوتا تو اس پر آپ سوار ہو کر کعبہ کی زیارت کو آتے۔ یقع حافرھا موضع طرف، وہ تیز رفتار اتنا تھا، براق جو ہے یہ برق سے نکلا، برق بجلی کو، الیکٹرک کو کہتے ہیں، تو بجلی کی رفتار سے وہ چلتا۔ یقع حافرھا موضع طرف، جہاں اس کی نگاہ پڑتی وہاں اس کا جا کے قدم پڑتا، اس قدر تیز برق رفتار۔ قال فمرت بعیر من عیرات قریش بواد من تلک الاودیہ، آپ جب جا رہے تھے تو راستے میں قریش کے قافلوں میں سے قافلہ ایک وادی میں جا رہا تھا، وہ راستے میں آپ کو ملا۔ فنفرت العیر وفیہا بعیر علیہ غرارتا، ایک ان کا قافلے والوں کا اونٹ وہاں سے بھاگا جس کے اوپر 2 بورے لدے ہوئے تھے، سودا و زرقاء، کالے رنگ کا اور زرد رنگ۔ حتی اتا رسول
حتی اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایلیا فأتی بقدحین، جب آپ ایلیا شہر پہنچے ہیں جہاں بیت المقدس، دو پیالے آپ کو پیش کیے گئے، قدح خمر و قدح لبن، شراب کا پیالہ اور دودھ کا پیالہ۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدح لبن، آپ نے دودھ کا پیالہ جو تھا وہ پکڑ لیا۔ فقال له جبریل ہدیت الی الفطرہ، جبریل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فطرت کی طرف ہدایت کر دیے گئے ہیں۔ دودھ کا پیالہ پکڑنے سے یعنی فطرت اسلام پر آپ قائم رہ گئے۔ لو اخذت قدح الخمر غوت امت، اگر آپ شراب کا پیالہ پکڑ لیتے تو آپ کی امت بھی گمراہ ہو جاتی۔ یہ یعنی کچھ ایسے نشانات دکھائے گئے۔ فلما راجع رسول اللہ، چوتھی روایت، فلما راجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث قریشا انہ اسری بہ، واپس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دن چڑھا، تو قریشیوں کے سامنے آپ نے یہ رات کا قصہ بیان کیا کہ میں رات کو سفر کر کے آیا ہوں مسجد حرام تک۔ قال عبداللہ فرتد ناس کثیر بعدما اسلموا، کمزور ایمان والے لوگ جو تھے ان کے دماغ ہل گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، 2 مہینوں کا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے ہو گیا؟ تو جو کمزور ایمان والے تھے وہ تو مرتد ہو گئے۔ قال ابو سلمہ فأتى ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی فقیل له هل لك في صاحبك يزعم انه اسری به الى بیت المقدس ثم رجع في لیلہ واحدہ۔ حضرت ابو بکر کے پاس وہ آئے قریشی، کہتے ہیں کہ یہ تیرا ساتھی جو ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو کے آ گیا ہوں۔ قال ابو بکر او قال ذلك، ابو بکر نے کہا کہ واقعی یہ اس نے کہا؟ قالوا نعم، کہنے لگے ہاں۔ قال فاشهد ان كان قال ذلك لقد صدق، اگر اس نے یہ فرمایا ہے تو میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اس نے سچ کہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات پر یقین کتنا ہے، یعنی خود نہیں ابھی ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور قریشیوں سے سنا ہے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ یقیناً تیرے ساتھی نے یہ بات کی، پھر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اگر اس نے یہی بات کی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ ہم بھی آپ دیکھیں سینکڑوں سال بعد میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم نے انہیں دیکھا تو نہیں، لیکن ہمیں یقین ہے نا کہ وہ ہمارے نبی، انہوں نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے، ہمیں اس بات پر یقین اور اعتبار ہے، ایمان کہتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کذبتنی قریش قمت فمثل اللہ لی بیت المقدس، جب قریش مکہ نے میری تکذیب کی، جھٹلا دیا، میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا نقشہ میرے سامنے کر دیا، کیونکہ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا، اچھا تم نے بیت المقدس دیکھا ہے، مسجد اقصیٰ تو بتاؤ اس کی نشانیاں کیا کیا ہے۔ فَتَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ، میں شروع ہو گیا، سامنے تو ساری اللہ تعالیٰ نے میرے وہ نقشہ رکھ دیا، جو پوچھتے جا رہے تھے اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے ونڈو کتنے ہیں، اس کے روشن دان کتنے ہیں، اس کے پلر کتنے ہیں، جو بھی جو نشانی وہ پوچھتے جا رہے میرے سامنے موجود تھا، میں بتاتا جا رہا۔ نبی ہونے کے لیے تو یہی ضروری ہے نا کہ بات جو کرے وہ سچ کرے، جھوٹ کی ذرا آمیزش، وہ خدا کی طرف سے نبی ہوتا ہے اور خدا اس کی مدد خود کرتا ہے۔ لما جاء جبریل علیہ السلام بالبراق الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکأنها ضربت بذنبها فقال لها جبریل مہ یا براق فواللہ ان راکبک مثلہ فسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا هو بعجوز نائم عن الطریق، جبریل جب براق لے کے آئے ہیں حضور کے پاس
تو براق جو تھا اس نے اپنی زور سے دم ہلانا شروع کر دی، گھبرایا۔ جبریل نے کہا کہ براق رک جا، تیرے اوپر آج تک اس جیسی سواری سوار نہیں ہوئی۔ پھر حضور سوار ہوئے تو وہ لے کے چلے، راستے میں ایک بڑھیا راستے سے تھوڑا فاصلے پر کھڑی ہوئی آپ کو پکار رہی تھی۔ فقال ما هذه یا جبریل، آپ نے پوچھا جبریل یہ بڑھیا کون ہے؟ قال سر یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس آگے چلیے۔ فسار ما شاء اللہ یسیر، جہاں تک اللہ نے چاہا چلتے گئے۔ فَإِذَا شَيْءٌ يَدْعُوهُ مُتَنَحِّيًا عَنِ الطَّرِيقِ يَقُولُ هَلُمَّ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلتے ہوئے راستے میں ایک طرف کوئی کھڑا ہوا ہے، آواز دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آئیے۔ قال جبریل سر یا محمد، فسار ما شاء اللہ یسیر، جہاں تک چاہا چلتے چلے گئے، اللہ نے جہاں تک چاہا۔ ثم لقيه خلق من الخلائق، کچھ لوگ ملے، فقال احدهم السلام علیک یا اول والسلام علیک یا آخر والسلام علیک یا حاشر۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی اس گروپ میں سے کہتا ہے کہ اے سب سے پہلے شخص تجھ پر سلام ہو، اے سب سے آخری شخص تجھ پر سلام ہو، اے سب کو اکٹھا کرنے والے تجھ پر سلام۔ فقال له جبریل اردد السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ قال فرد السلام، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ ثم لقيه الثانی، دوسرا گروپ راستے میں ملا، فقال له مثل مقالة الاولین حتی انتہا الى بیت المقدس، اس دوسرے گروپ نے بھی اسی طرح سے سلام کہا حتیٰ کہ آپ چلتے ہوئے بیت المقدس پہنچے۔ فورد علیہ الماء واللبن والخمر، پچھلی روایت میں آیا تھا کہ آپ کو دودھ اور شراب کا پیالہ پیش کیا گیا، یہاں تیسری چیز پانی کا پیالہ بھی ذکر ہوا۔ فتناول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللبن، حضور نے دودھ کا پیالہ پکڑ لیا۔ فقال له جبریل اصبت یا محمد الفطرہ، جبریل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فطرت کو پا گئے۔ وَلَوْ شَرِبْتَ الْمَاءَ لَغَرَقْتَ وَغَرَقَتْ أُمَّتُكَ، اگر آپ پانی کا پیالہ لیتے آپ بھی ڈوب جاتے، آپ کی امت بھی ڈوب جاتی، غرق ہو جاتی۔ وَلَوْ شَرِبْتَ الْخَمْرَ لَغَوَتْ أُمَّتُكَ، اگر شراب کا پیالہ پکڑ لیتے آپ بھی گمراہ ہوتے، آپ کی امت بھی گمراہ ہوتی۔ لیکن چونکہ آپ نے دودھ کا پیالہ پکڑا، آپ ان برائیوں سے بچ گئے اور آپ فطرت کی طرف رہنمائی کر دیے۔ ثم بعث له آدم فمن دونه من الانبیاء، آدم سے لے کر دیگر سارے انبیاء وہاں جمع ہوئے۔ فأمہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک اللیلہ، آپ نے اسی رات سب نبیوں کی امامت کروائی۔ ثم قال له جبریل، پھر جبریل نے وہ جو راستے میں بڑھیا ملی اور ایک اور شخص ملا تھا ان کے بارے میں، اما العجوز التي رأيت على جانب الطريق، جو بڑھیا راستے میں ملی تھی، فلم يبق من الدنيا الا بقدر ما بقي من عمر تلك العجوز، اس بڑھیا کو دکھانے کا مقصود آپ کو یہ تھا کہ دنیا کی عمر اتنی اب باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی عمر باقی رہ گئی، یعنی زیادہ تر وقت دنیا کا گزر گیا ہے، تھوڑا سا وقت باقی ہے، ورنہ دنیا ختم ہو جائے۔ لوگ ویسے پریڈکشن بھی کرتے رہتے ہیں، پیش گوئیاں بھی کرتے ہیں کہ دنیا کب ختم۔ پیچھے یہ ایک شخص یہاں کا عیسائی پادری شور مچاتا رہا ہے کہ یہ صدی آخری صدی ہے، لیکن یہ صدی کے بھی کتنے سال گزر گئے۔ ابھی کسی سائنسدان نے ان کا بہت بڑا، اس نے یہ پریڈکشن کی ہے کہ 1000 سال کے بعد یہ دنیا ساری برباد ہو جائے گی۔ یہ کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی خطرہ ہے کہ ہونا ہے ضرور ایک دن، یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ سائنسدان بھی، ان کے مذہبی لوگ بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ سارا نظام ہمیشہ سے اس طرح نہیں رہے گا، اور ہمارے دین نے تو یہ صاف ہی بتا دیا، جگہ جگہ قرآن میں
اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، جب چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، جب آسمان جو ہے یہ اس کے پرکھچے اڑا دیے جائیں گے، جگہ جگہ قرآن میں ذکر ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سَلَّمُوا عَلَيْكَ، اور حضور راستے میں جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا تھا، فَذَاكَ إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، وہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ آپ کو راستے میں سلام کر رہے تھے۔ اور سلام کرنے کے لیے لفظ کیا استعمال کر رہے تھے؟ السلام علیکہ یا اول، ہے سب سے پہلے شخص آپ پر سلام۔ حالانکہ تخلیقی لحاظ سے سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے، لیکن حضور کو اول اس لیے کہا گیا کہ جنت میں آپ سب سے پہلے داخل ہونے والے ہیں۔ والسلام علیکہ یا آخر، سب سے آخر میں آنے والے، یعنی سارے نبی گزر چکے ہیں، ان کے آخر پر آپ تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ آخری نبی۔ والسلام علیکہ یا حاشر، اور اے سب کو اکٹھا کرنے والے، یعنی گزشتہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں کو دعوت کے حوالے سے سب کو اکٹھا آپ نے کیا کہ اللہ نے فرما دیا حضور کی زبان سے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، عیسائیوں کی طرف، یہودیوں کی طرف، ہندوؤں کی طرف، جو بھی دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں میں سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو سب کو اکٹھا کرنے والی ہیں۔ آج بھی امت مسلمہ کے اندر سارے مذاہب کے لوگ الحمدللہ جمع۔ یہ واقعہ اس میں آگے جا کے آسمانوں میں جو آپ کو سیر کروائی گئی اس کے کئی مناظر آپ کو وہاں جنت کے اور دوزخ کے بھی دکھائے گئے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ہوگا۔ آج ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ سب سے پہلے ایمان کا اور اعتقاد کا جو درجہ ہے اس کو جہاں تک ہو سکتا ہے مضبوط کریں، کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچ جائے پھر شک نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں انہوں نے کہا ہوگا یا نہیں کہا۔ صحیح حدیث کے ذریعے سے، سورس جو ہے وہ صحیح حدیث، ضعیف حدیث نہیں، موضوع حدیث نہیں، بلکہ صحیح حدیث کے ساتھ جو اوتھینٹک حدیث اس کے ذریعے سے